دیکھیے کچھ دن قبل ہم رمضان کے استقبال پر گفتگو کر رہے تھے کہ رمضان آ گیا ہے، برکت والا رحمت والا مہینہ آ گیا ہے۔ آج چوتھا جمعہ ہے رمضان کا اور الوداعی جمعہ ہے۔ پتہ نہیں چلا کہ یہ رب کا جو مہمان تھا یہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اگلے سال پتہ نہیں ہم کو یہ رمضان، یہ برکت والا مہینہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ کسی طرح ہم نے رمضان کو گزار دیا، کسی نے وہ روزے رکھ کر گزارا، کسی نے وہ عبادت میں گزارا، کسی نے رمضان کو ایسے ہی گزار دیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ تلاوت قرآن کی۔ جنہوں نے رمضان مبارک میں عبادات کی، نماز کی پابندی کی، مہینہ ان پر بھی گزر گیا۔ جنہوں نے غفلت میں رمضان مبارک کو گزارا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ تلاوت قرآن کی، یہ رمضان ان پر بھی گزر گیا۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ رمضان مبارک رب کی یاد میں گزارا، رب کی عبادت میں گزارا، تلاوت قرآن کرتے گزارا، رب کے ذکر میں گزارا۔ اب جب ہم تلاوت قرآن پاک کرتے رہے رمضان مبارک میں، تراویح بھی ادا کرتے رہے، نماز کی پابندی بھی کرتے رہے، اب لازمی ہے کہ ہم اس رمضان مبارک نے جو نیکیاں کمائی ہیں اب ہم ان نیکیوں کو بچائیں بھی۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ عمل کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہوتا ہے۔ اگر بندے کا خاتمہ اچھا ہو تو پھر اس کا ثواب انسان کو ملتا ہے، اگر اس کا خاتمہ صحیح نہ ہو تو پھر وہ پہلی ساری جو عبادت ہے، ساری نیکیاں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اب جب 2 یا 1 دن رہ گیا ہے یا 3 دن، تو دیکھنا ہے کہ ہم نے چلو وہ جو دن غفلت میں گزارے ہیں، یہ جو باقی دن ہیں ان میں ہم سچی توبہ کریں۔ احباب کار، آج ہم جو چند لمحات گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اخبار صبح اٹھ کر ضرور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہم آج کی اخبار پڑھیں گے۔ وہ خبریں پتہ نہیں صحیح ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، وہ ایک دن کی خبر ہوتی ہے۔ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس میں 1400 سال پہلے کی خبریں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی خبر جھوٹی نہیں ہے، ہر خبر سچی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اخبار تو آپ نے اٹھ کر پڑھنی ہے، اس سے پہلے یہ تلاوت قرآن پاک کیا کریں۔ لوگ شکایات کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، ہمارے گھر میں ٹونا ہو گیا، ہمارے گھر میں برکت ختم ہو گئی، ہمارے بچوں کے اندر سے حیا ختم ہو گئی۔ بھائی یہ سب کچھ واپس آ سکتا ہے اگر ہم آج
گھروں میں تلاوت قرآن پاک کا ماحول بنائیں، تلاوت قرآن پاک کریں، اپنے بچوں کو تلاوت قرآن پاک سکھائیں، ان کو مسجد میں بھیجیں، پھر یہ سب کچھ واپس آ سکتا ہے۔ ہمارے بچوں کی آنکھوں میں حیا بھی آ سکتا ہے، ہمارے گھروں میں برکت کا بھی نزول ہو سکتا ہے، ہمارے گھروں میں یہ جادو ٹونا بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم تلاوت قرآن پاک پہ پابندی کریں گے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس گھر میں یہ آخری 2 قرآن پاک کی صورتیں پڑھی جائیں نا، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس گھر میں جادو ٹونا نہیں ہوتا، وہ گھر جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے کہ جہاں پہ جو نا یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی جائے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ دراصل آج ہم قرآن پاک کو بھول گئے ہیں۔ صبح اٹھ کر ہم سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں نا وہ موبائل دیکھتے ہیں، کسی کا میسج تو نہیں آیا، کسی کی کال تو نہیں آئی، سب سے پہلا ہمارا یہ معمول ہوتا ہے۔ اگر کتنا اچھا ہو کہ سب سے پہلے ہم اٹھیں، موبائل بعد میں دیکھیں، وضو کر کے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں، سنتیں ادا کریں، تہجد ادا کریں، پھر تلاوت قرآن پاک کریں، پھر موبائل دیکھیں، سارا دن ہمارا اچھا گزر جائے گا۔ کیوں؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ صبح اٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے دن کے جتنے کام ہیں نا ان کے کاموں کا ذمہ وہ اللہ رب العزت اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے کہ سارے کام اس کے آسان ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ دن کے وقت صبح کے وقت جنا وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر دیتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام اچھے ہوں، ہمارا دن اچھا گزرے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا دن اچھا گزرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم تلاوت قرآن پاک کریں گے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنے ایسے دیکھے ہیں کہ جو شرم کے مارے نا وہ قرآن پاک صحیح ان کو پڑھنا نہیں آتا، وہ سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میرے بال سفید ہو گئے، اب میں مولوی صاحب کے پاس جا کر قرآن پڑھوں، مولوی صاحب کیا سوچیں گے، مولوی صاحب کیا کہیں گے، میرے جو دوست احباب ہیں، نمازی بھائی ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ اس نے عمر ایسی ضائع کر دی ہے، وہ میرے پہ ہنسیں گے۔ وہ جو مرضی دنیا سوچے، آپ سوچیں کہ مجھے قرآن پاک آتا ہے کہ نہیں۔ لوگ یہ کسی حال میں خوش نہیں ہوں گے، نہ آپ سے انہوں نے کسی حال میں خوش ہونا ہے۔ خوش وہ رب کو کریں، یہ دنیا والے سب ایسے ہی خوش ہو جائیں گے۔ جب رب راضی ہو گیا یہ دنیا والے خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ اگر وہ رب راضی نہ ہوا، وہ خالق راضی نہ ہوا، یہ دنیا دار یہ بھی کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں مجھ سمیت ابھی ہم صحیح اوپر سے قرآن پاک نہیں پڑھنا جانتے؟ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں عمر دی ہے، جتنی سانسیں باقی ہیں کوشش کرے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس جن کو آتا ہے قرآن پاک ان کو پاس بٹھائیں۔ صبح اٹھ کر جب صبح اٹھے نا ان کو کہیں کہ ساتھ ادھر مارے بیٹھو، خود بھی تلاوت قرآن پاک کرو، میری بھی تلاوت قرآن پاک سنو، میری درستگی کرو، میرے اندر جو خامیاں ہیں اسے دور کرو۔ جب ہم یہ کر دیں گے نا پھر یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کرے گا رب کے حضور۔ جب ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوں گے نا اور قیامت کے ہولناکیوں میں پھنسے ہوں گے، حساب کے ڈر سے ہم پسینے میں شرابور ہوں گے نا، اس وقت قرآن آئے گا رب کے حضور، عرض کرے گا مولا
یہ بندہ جو سیکھنے کی کوشش کرتا تھا، مولا آج میں تیرے حضور میں یہ عرض کرتا ہوں، مولا آج اس کو معاف کر دے، اس کو جنت عطا کر دے۔ رب پھر فرمائے گا کہ جا، میں نے تجھے آج معاف کر دیا ہے۔ تو زندگی کا اور سانسوں کا پتہ کوئی نہیں، کس وقت یہ سانسیں ٹوٹ جائیں۔ کتنے ہم اعلان سنتے ہیں کہ آج فلاں بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، جوان تھا، پتہ کوئی نہیں لگا، ایسے ہی فوت ہو گیا۔ ہم نے پتہ نہیں کب جانا ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہمیں قرآن پاک آتا ہو کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن ہماری سفارش کرے، ہمارے لیے وہ رب کے حضور ہماری گواہی دے اور ہمیں بخشوائے۔ تو آواز کا قرآن پاک اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، پابندی کے ساتھ سکھائیں۔ آپ اپنے بچوں کو پوچھیں کہ بیٹا قرآن آتا ہے؟ نہیں آتا، اس کو مار کر قرآن پاک سکھائیں، بھیجیں، کہیں کہ چل قرآن پاک پڑھ کر آ، چاہ اپنے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک سیکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر والی کو عذاب ہو رہا، کوہ طور پر رب سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، واپس آئے نہ جب تو دیکھا کہ وہ عذاب ختم ہو چکا ہے۔ عرض کرتے مولا میں جب جا رہا تھا اس کو عذاب ہو رہا تھا، اب آیا ہوں عذاب ختم ہو چکا ہے، مولا حکمت کیا ہے؟ نا پیارے موسیٰ، پیاری کلیم، یہ بندہ گناہگار تھا، گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب میں آ کر لپیٹ لیا، یہ عذاب میں گرفتار ہو گیا، لیکن جب یہ فوت ہوا تھا نا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، جب وہ بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا، اب وہ جا کر قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے، مجھے حیا آئی کہ اس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کو زمین کے اندر عذاب دوں، میں نے اس کے بیٹے کی وجہ سے اس کی معافی کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا مجھے حیا آئی کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کو عذاب دوں، میں نے اس کے بیٹے کی وجہ سے اس کی معافی کر دی، اس کے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھائیں، ان کو سکھلوائیں، قاری صاحب کے پاس بھیجیں، کوشش کریں خود سکھائیں، خود نہیں آتا خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، فرمایا تین چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ پہلی چیز کملی والے آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ان کو گھٹنے میں سکھاؤ، اپنے محبوب کی اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور دوسری چیز فرمایا حب اہل بیتی، میری اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ۔ یہ پہلی دو باتیں کریم آقا علیہ السلام نے کر کے نا تیسری بات جو فرمائی وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی اولادوں کو تلاوت قرآن پاک بھی سکھاؤ۔ جس کے دل میں میری محبت، میری اہل بیت کی محبت نہ ہونا، اس کے پاس قرآن پاک اس کو نہیں سکھانا، بلکہ اس کے پاس سکھانا کہ جس کے دل میں میری محبت بھی ہو اور میری اہل بیت کی محبت بھی۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ بابندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نہ گیری، بآیت اشترا کار جزئی نیست، از یاسین او اصحاب میری۔ فرماتے ہیں بندہ مومن تجھے کیا ہو گیا، تم نے اس قرآن سے ہدایت لینی تھی، قرآن کو اپنا رہنما بنانا تھا، پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنا تھا، چل کر تم نے
اس کا پیغام پوری دنیا میں عام کرنا تھا، لیکن اب تیرا قرآن پاک کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے کہ جب کوئی مرنا نہ رہا ہو تم کہتے ہو کہ یاسین لاؤ اور اس کے پاس یاسین کی تلاوت کرو، اس کی موت آسانی سے نکل جائے، اس کی موت آسان ہو جائے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ موت آسان ہو جاتی ہے کہ جس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ جو یاسین موت آسان کر رہی ہے تو پھر بتائیے اگر وہی یاسین بندہ زندگی میں تلاوت کرے تو زندگی آسان نہیں ہوگی؟ زندگیاں بھی آسان ہو سکتی ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک کو زندگی میں اپنائیں تو۔ فرمایا اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون ہیں وہ لوگ، وہ کون خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے نا، وہ بندے ہیں کہ جو تلاوت قرآن پاک کرنے والے، وہ تلاوت قرآن پاک کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو تلاوت قرآن پاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ بتاؤ دولت مند کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ عرب کی دو سپر پاور شخصیتیں، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں لوگ عبد الرحمن بن عوف بڑے دولت مند ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دولت مند ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے میں تمہیں بتاؤں کہ میری امت میں سب سے بڑا دولت مند کون ہے؟ تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ آپ کی امت میں سب سے بڑا دولت مند کون ہے؟ ایک تو ہم نے معیار بنائے ہوئے ہیں نا کہ جس کے پاس بینک دولت زیادہ ہے، جس کے پاس کوئی گھر یا بہت زیادہ پیسہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ دولت مند ہے۔ لیکن آؤ نا اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام تاجدار کائنات سے بھی تو پوچھیں نا کہ ان کی نظر میں دولت مند کون ہے؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بڑا دولت مند وہ ہے کہ جو تلاوت قرآن پاک کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک بزرگ گزرے ہیں عراق کے، ابو زناد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ہم رہتے تھے، جب تہجد کے وقت ہم اٹھ کر مسجد کی طرف جاتے تھے نا تو جس بوڑھے کے آگے سے گزرتے تھے کان لگاتے تھے نا تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ تہجد کے وقت کی بات کرتا ہوں کہ تہجد کے وقت گھروں سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہوتی تھی، لیکن آج بدقسمتی سے دیکھیے تہجد تو دور کی بات، وہ صبح کے وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ آوازیں آتی ہیں تو گانوں کی آتی ہیں، آوازیں آتی ہیں تو وہ لڑائی جھگڑوں کی آتی ہیں، آوازیں آتی ہیں تو وہ موسیقی کی آتی ہیں، نہیں آتی آواز تو وہ تلاوت قرآن پاک کی نہیں آتی۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے باقی سب کچھ پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ۔ جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے باقی سب کچھ پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ۔ ریڈیو پہ بھی جو تلاوت قرآن پاک نہ سنے ان مسلمانوں کے بچوں کا اسلام نہ پوچھ۔ اب حال یہ بن چکا ہے ہمارے بچوں کا، انگلش فرفر آتی ہے، نہیں آتا تو رب کا قرآن نہیں ہوتا۔ تو جس کو پورا قرآن پاک یاد ہوگا کیا وہ جنتی نہیں ہوگا؟ وہ بھی جنتی ہے۔ وہ نا نبی کریم علیہ السلام کی صحابی تھے، وہ نماز میں نا ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، قل هو اللہ کی تلاوت کرتے تھے ہر رکعت میں، ہر نماز میں۔
وہ کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی وہ ہر رکعت میں ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، کسی اور سورت کی تلاوت ہی کوئی نہیں کرتے، لگتا ہے شاید انہیں صرف سورہ اخلاص ہی آتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بلایا، کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے غلام میرے صحابی تجھے قرآن پاک نہیں آتا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آتا ہے، سارا قرآن پاک حفظ کیا ہے، سارا آتا ہے نہ، پھر سورہ اخلاص کی صرف تلاوت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن پاک آتا ہے لیکن مجھے محبت سورہ اخلاص سے، سبحان اللہ، یہ جو میں ساری نمازوں میں ساری رکعتوں میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں نا، اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام مسکرائے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے نا اس صحابی کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، بھائی دیکھیے اگر صرف ایک سورہ اخلاص سے محبت ہو تو وہ پکا جنتی ہے، وہ پکا جنتی ہے، جنتی دیکھنا تو اس کو دیکھو۔ اگر ایک سورت سے محبت ہو، جس بندے کو پورے قرآن سے محبت ہو وہ بھی پکا جنتی ہوگا۔ اس لیے یہ قرآن پاک کتنی عظیم کتاب ہے۔ جو بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے نا تلاوت قرآن پاک کے لیے، کہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اس نے وہ سپارہ یہاں پہ لگایا ہوتا ہے، وہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، وہ گھر سے بعد میں نکلتا ہے، نوری فرشتے پہلے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک بزرگ تھے نبینا، ایک بندہ ان سے ملنے گیا نا تو اس نے دیکھا ریل پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے، بندہ حیران رہ گیا کہ ہے نبینا لیکن ریل پر قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ جناب آپ تو نبینا ہیں، پھر یہ قرآن ریل پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے اللہ کی قسم میں ہوں نبینا، لیکن اگر تم یہ بات مجھ سے نہ پوچھتے، یہ میرا راز تھا، میں یہ راز اپنے ساتھ قبر میں لے کر جاتا، کسی کو نہ بتاتا، لیکن اب تم نے پوچھ لیا نا تو سن لو۔ اللہ کی قسم نبینا ہوں، لیکن جب بھی قرآن پاک کھولتا ہوں اللہ پاک میری بصیرت وہ واپس لٹا دیتا ہے، میری آنکھوں کی جو روشنی ہے نا وہ مجھے واپس لٹا دیتا ہے جب بھی قرآن پاک کھولتا ہوں۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے۔ یہ عظیم کتاب جسے آج ہم نے بلا دیا ہے، اس قرآن پاک کی حفاظت کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا گئے تھے۔ اسی قرآن پاک کی حفاظت کے لیے امام علی مقام نے اپنے بیٹے عباس اور قاسم کو قربان کیا تھا، اسی قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اونا محمد کو قربان کیا تھا، اسی قرآن پاک کی حفاظت کے لیے جب وقت آیا تو امام علی مقام امام حسین نے نیزے پر چڑھ کر جو ہے نا وہ تلاوت قرآن پاک کی تھی اور بتایا کہ پکا اور سچا حسینی کون ہوتا ہے کہ جس کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہو۔ جو بندہ سارا سال قرآن پاک نہ کھولے، وہ کھول کر بھی نہ دیکھے، پھر محرم کا مہینہ آئے پھر وہ کہ میں حسینی ہوں، ایسا بندہ حسینی نہیں ہے۔ حسینی وہی ہے، حسینی ہونے کا وہی نعرہ لگا سکتا ہے جس کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ جس کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں، قرآن پاک سارا سال نہ کھولے، وہ اپنے آپ کو حسینی نہ کہے۔ اس لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا